اور اللہ نے والدین کے بارے میں نصیحت فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کا حکم دیا، پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا، رب تجھے وصیت کرتا ہے، رب تجھے حکم دیتا ہے، مولا کیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، بالخصوص اپنی ماں کا خیال رکھنا، اگر ماں کا خیال نہ رکھ سکا تو تیری عبادتیں تیری کام نہیں آئے گی۔ صحابی رسول تھے مگر عبادتیں قبول نہیں ہو رہی تھی جب تک ماں راضی نہیں ہوتی۔ اے ماں تجھے بیٹا راضی کرے گا تو ان کے سجدوں کو رب قبولیت عطا فرمائے گا۔ جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی، ماں کو یوں عزت دی کہ قیامت تک اب ماں عورت کے نام پر عزت کا جھومر بن جائے گی۔ اللہ جل مجدہ نے پھر عورت کو بیٹی ہونے کی حیثیت عطا فرمائی، وہ بیٹی جو زندہ دفن کر دی جاتی تھی، مگر میرے آقا نے مرد کو خوشخبری عطا کی، میرے آقا نے مرد کو خوشخبری دی کہ جو مرد اللہ اسے بیٹیاں دے اور جو مرد بیٹیوں کو پالے پوسے تعلیم و تربیت دے پھر ان بیٹیوں کو بیاہ دے، آقا نے وعدہ فرمایا کہ میں اس مرد کو جنت میں یوں ساتھ رکھوں گا جیسے اللہ نے یہ 2 انگلیاں ساتھ رکھی ہیں۔ یہ ہر مرد کے لیے خوشخبری نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو بیٹی کا حق ادا کرے گا۔ گویا بیٹی کو بتا دیا کہ اے بیٹی اپنا مقام تو دیکھ، آقا تیری وجہ سے تیرے بابا کو جنت میں اپنے ساتھ رکھیں گے۔ یہ بیٹی کی وجہ سے تھا۔ اور بیوی جسے جاہل مرد پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے کہ جب چاہے بدل دوں گا، اللہ رب العزت نے عورت کو یہ مقام دیا کہ نکاح کا سارا اختیار عورت کے ہاتھ میں دے دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت تجھ سے بزور نکاح نہیں پڑھوا سکتی، نکاح کا سارا اختیار تیرے پاس ہے، جب تک تو ہاں نہیں کرے گی کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ عورت کو اس کا حق دیا، اس کی حیثیت اور مقام دی، مرد باپ ہو بے بھائی ہو جو بھی ہو کہ تجھے راضی کرنا پڑے گا، تجھے مطمئن کرنا پڑے گا، تب وہ نکاح کے لیے ہاں کرے گی۔ اور جب وہ نکاح میں آ گئی، مرد کے پاس طلاق کا ہتھیار آیا تو کئی مرد ظالم بن گئے، طلاق کے ہتھیار پر، طلاق کے ہتھیار کے بنیاد پر حقوق سلب کیے اور عورت کو لونڈی اور غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا۔ جو ہتھیار کے طلاق کے ہتھیار کو غلط استعمال کرتا ہے وہ گناہگار ہے، زمین کانپتی ہے، آسمان کانپتا ہے۔ جب عورت کے نکاح کے رشتے کی وجہ سے اسے مجبور کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے بیوی کو جو حیثیت عطا فرمائی ہے، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے مردو تم سن لو، جس طرح تم عورت کی ڈھال ہو، اللہ نے عورت کو بھی تمہارے ایمان اور تمہاری جان کی ڈھال بنا دیا ہے۔ جو تمہاری حیثیت ہے وہ بیوی کی حیثیت ہے، اور پابند کر دیا قرآن نے، پابند کر دیا اللہ نے، جو خود کھاؤ وہی عورت کو کھلاؤ، جس سٹیٹس کا خود پہنو وہی عورت کو پلاؤ کھلاؤ۔ یہ گھر کے معاملات تھے مگر کھلانے کا بھی ذکر کر دیا، پلانے کا بھی ذکر کر دیا، اور یہاں تک مرد کو بتا دیا تو کمایا، تو لایا، جو لقمہ تو نے بیوی کو کھلایا اسے بھی اللہ مقبول عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یوں مرد کی بطور سربراہ ڈیوٹی لگا دی، اور بہن کی صورت میں بہن کو بھی اللہ رب العزت نے مقام اور حیثیت عطا فرمائی کہ باپ کے بعد اگر بھائی بہن کو مقام عطا کرے اور بہن کی حیثیت کو سنبھالے، باپ نہیں ہے اور بھائی نے بہن کو پالا ہے، اللہ رب العزت نے غیرت کا تحفہ دیا۔ بھائی کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے بہن کی حفاظت کی، شرم و حیا کی حفاظت کی، یوں اس بھائی کو بھی خوشخبری عطا کر دی۔ عورت کو یہ مقام اور حیثیت عطا کی، عورت کو اس مقام اور حیثیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو مقام حیثیت عطا فرمائی پھر اس کے ساتھ کردار عطا فرمایا۔ یہ عورت کا مقام تھا جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مگر اس کے ساتھ ایک کردار ہے۔ آج عورت اپنا مقام تو مانگتی ہے مگر اپنے کردار سے بے خبر ہے۔ عورت چاہتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، عورت چاہتی ہے کہ اسے اپنی حیثیت اور مقام دیا جائے، مگر یا تو وہ اپنے مقام سے بے خبر ہے یا وہ اپنے مقام کو سمجھ نہیں رہی۔ جب تک عورت اپنے مقام کو سمجھے گی نہیں اس وقت تک وہ کردار ادا نہیں کر سکتی۔ عورت کو اس کا مقام سمجھایا، اب عورت کا کردار 2 طرح کا ہے، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔
دونوں کردار جب تک ادا نہیں ہوں گے یہ سوسائٹی پوری نہیں ہوگی. انفرادی کردار ماں کی صورت میں ہے, انفرادی کردار بہن کی صورت میں ہے, انفرادی کردار بیٹی کی صورت میں ہے, انفرادی کردار بیوی کی صورت میں ہے. ماں بن کر دکھائے اور مامتا نچھاور کر دے تو اس ماں کو حلیمہ و آمنہ و فاطمہ کی طرح یاد کیا جائے گا, اور ماں بن کے نہ دکھائے تو وہ ماں ذلیل و خوار ہوگی. رب نے پیدا کیا, رب نے ڈیوٹی لگائی کہ تو نے بچے کو جنا, اب 2 سال تک اسے دودھ پلا. فقط دودھ پلانا مقصود نہ تھا, رب نے پیدا کیا تھا تو وہ بغیر دودھ کے بھی بڑا کر سکتا تھا اولاد کو. ماں کے دودھ پلانے کا مقصد تربیت ہے. ماں گھونٹ گھونٹ کے ساتھ اپنی اولاد کے رگوں میں مامتا اتارتی ہے, محبت اتارتی ہے, تابعداری اتارتی ہے. جو مائیں بچہ پیدا کرنے کے بعد اسے نوکرانیوں کے حوالے کر دیں, اسے آیا کے حوالے کر دیں اور بچے سے لا تعلق ہو جائے, اور پھر یہ سوچے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے میری خدمت کرے گا, میرا ادب کرے گا, میرے قدموں تلے جنت ڈھونڈے گا. نہ خاتون, وہ بیٹا خدمت کرے گا, وہ بیٹی عزت کا خیال رکھے گی جس کو تو نے گھونٹ گھونٹ پلایا, جس کی تو نے تربیت کی. جھولی میں تربیت کرنا یہ اولی درسگاہ ہے, پہلی یونیورسٹی ہے. اولاد جھولی میں ہو, ماں ادھر دودھ پلائے اور 7 لبوں سے درود کی صدائیں آ رہی ہو, ماں ادھر دودھ پلائے اور 7 قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہو. وہ گھونٹ دودھ کا نہیں اتر رہا ہوتا, وہ درود کی صدائیں اور قرآن بچے کے سینے میں اتر رہا ہوتا ہے, وہ ایمان پورا ہوتا ہے. ہائے ہائے وہ منظر کہ بیٹا اور بیٹی دودھ کے لیے روئے اور ماں تہجد پڑھ رہی ہو, ماں نماز ادا کر رہی ہو, ادھر بیٹے کی طرف تڑپا رہی ہو, ادھر سجدے کی لذت بلا رہی ہو. رب کو بھی پیار آ جاتا ہے, ادھر میرے سجدے کی لذت ہے, ادھر بیٹے کو دودھ پلانے کی ڈیوٹی ہے. رب کو پیار آتا ہے, ماں کو بھی بخش دیتا ہے, بیٹے کے مقدر کو بھی بدل دیتا ہے. مگر بیٹے کو یہ لذتیں نہ ملے, ماں کی جھولی سے تربیت نہ ملے, ماں بن کے نہ دکھائے, بنیادی تربیت نہ ہو, نسلیں بگڑ جاتی ہیں, اولاد بگڑ جاتی ہے, اصلیت ختم ہو جاتی ہے, معاشرے کے لیے وہ اولاد ناسور بن جاتی ہے. ماں بن کے دکھائے, ماں فاطمہ جیسی ماں بن کے دکھائے تو قوم کو حسین جیسے بیٹے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر کیا. ایک غیر مسلم صحافی نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے امام حسین اور کربلا والوں کی قربانیاں بیان کی, کیا پھر سے کوئی حسین آ سکتا ہے؟ مجدد رواں صدی نے آہ بھری کہ تم نے حسین کا سوال کیا ہے, مسئلہ فاطمہ جیسی ماں کا ہے. ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹے اللہ حسین جیسے عطا فرما دیتا ہے. حضرت علی کے 14 بیٹے تھے مگر حسین ایک بن سکا. وہ بیٹے تو علی کے تھے مگر دودھ فاطمہ کا نہ مل سکا. حسین تب بنا جب اسے دودھ فاطمہ کا ملا تھا. تربیت فاطمہ کی ملی تھی اور اس تربیت کا اثر تھا. امام حسین کے پورے گھرانے نے قربانی دی. اور ایک اور غلط فہمی, عورت کے مقام کو سمجھیے. حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ اور خدیجہ کے کردار سے لے کر کربلا تک عورت آپ کو کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے گی. آج کی ماں, بہن اور بیٹی دیکھے کہ عورت نے کیا کردار ادا کیا ہے. صحابیات نے اپنا کردار ادا کیا اور کربلا میں صرف امام حسین کی شہادت بیان کی جاتی ہے. کربلا میں علی اکبر و علی اصغر کی شہادت بیان کی جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ حر کے تذکرے ہوتے ہیں. حضرت علامہ اقبال آہ بھر کے ناداں, تو نے کربلا کو ایک باب سمجھا ہے, کربلا کی کتاب کا ایک باب نہیں ہے, یکی از حسین. کربلا کے ایک باب کا نام حسین ہے اور کربلا کے دوسرے اور ضروری باب کا نام زینب ہے. کربلا میں امام حسین تو 10 محرم کو شہید ہو گئے. 10 محرم کے بعد اسلام کا جھنڈا کسی مرد نے نہیں, امام زین العابدین بچے تھے اور حسین کے بعد
بعد اسلام کا جھنڈا اٹھایا تو ایک عورت حضرت زینب نے اٹھایا ہے. 10 محرم کے بعد سمر لعین کے سامنے جرأت و بہادری کا اظہار ہو یا یزید کے دربار میں علی کا خون للکار کے بولا تو یہ زینب ہی تھی جس کے خطبوں نے باطل کے دیواروں میں زلزلہ برپا کر دیا تھا. وہ سمجھے کہ حسین کی گردن کٹ گئی تو ختم ہو گئے، مگر علی کا خون زینب کی صورت میں بول رہا تھا، علی زینب کی صورت میں بول رہا تھا. سمر یزید کے دربار سے لے کے مدینہ تک حضرت زینب نے وہ کردار ادا کیا جس پر مردانگی بھی فخر کرتی ہے. عورتوں کے کربلا کے لٹے پٹے قافلے کو مدینے تک پہنچایا، اور صرف کربلا کے نہیں بلکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر اسلام کربلا سے زندہ ہوا ہے تو سانسیں حسین نے دی ہے، جان حضرت زینب نے دی ہے اسے. یہاں بھی حضرت زینب نے برابر کا کردار ادا کیا. یوں بہن اپنا کردار ادا کرے، یوں بیٹی اپنا کردار ادا کرے. اور گھڑی کی سوئیاں ختم ہیں مگر میرے پیغام سنتے جائیے کہ بہن اگر باکردار ہو جائے، بہن اگر باغیرت ہو جائے، مقدر قوموں کا بدل جاتا ہے، بھائیوں کا بدل جاتا ہے. آپ کہیں گے بہن کی وجہ سے کیوں؟ ارے عمر سالم کے نام سے معروف تھا، عمر سخت دل کے نام سے معروف تھا. قرآن بہن نے پڑھا اور فاروق کا مقام عمر کو مل گیا تھا. عمر کسی دلیل کو سن کے فاروق نہیں بنا تھا، عمر کسی تبلیغ کو سن کے فاروق نہیں بنا تھا. عمر فاروق بنا ہے تو بہن کے قرآن خوانی کی وجہ سے بنا ہے. آج بھی بہن اپنا مقام سنبھال لے تو بھائی فخر اور سینہ تان کے معاشرے میں زندہ رہتا ہے. اور بہن کی حیثیت نہ اختیار کرے تو معاشرہ زبوحالی کا شکار ہو جاتا ہے. بیوی اپنا انفرادی کردار ادا کرے، بیوی گھر کو سنبھالے اور گھر کے کام کاج کو سنبھالے، اولاد کی تربیت کو سنبھالے تو بیوی کا یہ انفرادی کردار ہے. بیوی اپنا کردار سنبھال لے تو معاشرے میں سکون آ جائے، مردوں کے ایمان پورے ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا جس عورت کو دیکھ کر اس کا شوہر خوشی سے مسکرا پڑے فرشتے بھی رحمت نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرشتے جس سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، میرے آقا نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس عورت کی بخشش کی دعا کرتی ہیں. اور جس عورت کی وجہ سے، جس عورت کی غلطی کی وجہ سے شوہر رات بھر ناراض رہے تو فرشتے رات بھر عورت پر لعنت کرتے ہیں. اس انفرادی کردار کی تکمیل کے لیے میرے آقا نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو اس کے لیے جنتوں کی خوشخبری ہے. ہاں ازواجی زندگی نبھاتے ہوئے عورت پر مشکل وقت آتا ہے، عورت پر تنگی کے دن آتے ہیں. صبر تو یہاں دیکھا جائے گا، برداشت تو یہاں دیکھا جائے گا. اگر عورت نے اپنا بیوی کے طور پر کردار ادا کیا، بیوی بہن کے طور پر کیا، بیٹی کے طور پر، تو یہ معاشرہ سنور جائے گا. یہ انفرادی کردار تھا. آج جو ناپید ہے وہ اجتماعی کردار ہے. بالخصوص پچھلی صدی میں دین کا پرچار تو زیادہ ہوا، مناظرے تو زیادہ ہوئے، کتابیں تو زیادہ لکھی گئی، جماعتیں تو زیادہ بنائی گئی، مگر جو ظلم اور زیادتی ہوئی وہ چادر اور چار دیواری کے نام پر عورت کو گھر میں بند کر دیا گیا، اسے سوسائٹی سے کاٹ دیا گیا، اسے دین کی تعلیمات سے کاٹ دیا گیا. مرد خود مدرسے بناتا رہا، مرد خود مناظروں میں جاتا رہا، مرد خود مسجدوں میں جاتا رہا، مگر ناسمجھی کی وجہ سے عورت کو بند کر دیا. جب کسی شے پر حد سے زیادہ ظلم و زیادتی کریں گے تو وہ بغاوت پر اترے گی، وہاں سے لاوا پھوٹے گا. آج اگر عورت بے راروی کے رستے پہ چل پڑی ہے، عورت نے اپنے آپ کو بے پردہ کر دیا ہے، عورت اگر آزادی چاہتی ہے تو اس میں قصور اس مرد کا ہے جس نے بے جا زیادتیاں کی ہیں، جس نے عورت کے سارے حقوق سلب کر کے اسے چادر اور چار دیواری کے نام میں گھر پر بند کر دیا ہے. حالانکہ اللہ نے عورت کو اجتماعی کردار بھی ادا کیا. وہ اجتماعی کردار میدان جنگ میں نظر آتا ہے. اگر آپ کو بخاری شریف میں نظر آتا ہے کہ کوئی عورت میدان جنگ میں پٹی کر رہی ہے، کوئی عورت زخمیوں کو پانی پلا رہی ہے، وہ گھر نہ تھا
وہ میدان جنگ تھا جہاں کافر بھی تھے، جہاں تلواریں بھی چل رہی تھیں، وہاں میری آقا کی بیویاں بھی جا رہی ہیں اور صحابہ کرام اور صحابیات بھی جا رہی ہیں۔ یہ اس دور کا اجتماعی کردار تھا، یہ اس دور کے تقاضے تھے کہ صحابیات دین سکھانے کے لیے گھر سے نکلتی تھیں، اسلام جہاد کے لیے چندہ کرنے گھر سے نکلتی تھیں، اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے گھر سے نکلتی تھیں۔ آج عورت کو اگر بند کر دیا جاتا ہے، اتنا سمجھا جائے کہ پردے کا فلسفہ کیا ہے، پردہ کیوں عورت کو عطا کیا گیا ہے۔ اگر اتنی سی بات بھی سمجھ لیں، کیا گھر میں بیٹھنے کے لیے پردہ دیا گیا ہے؟ پردہ فرض ہوا تو فقط اس وجہ سے ہوا کہ عورت گھر سے نکلے گی تو پردہ، گھر سے نکلنے کے لیے تو پردہ تھا، اگر گھر سے نہیں نکلنا تھا تو پردے کے احکامات کی ضرورت کیا تھے؟ گویا بتا دیا نکلے گی بھی ضرور، مگر اے بیٹی جب تو گھر سے نکلے، چادر لے کے نکلنا تیرا کام ہے، تیری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجنا رب کا کام ہے۔ مرد کو کہا عورت کو گھر کے اندر بند نہ کر، عورت ضرورت کے لیے، انقلاب کے لیے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی تو اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے منہاج القرآن ویمن لیگ کی بنیاد رکھ دی، کیونکہ عورتوں کی آبادی مردوں سے زیادہ ہے، مرد ہر عورت تک پیغام نہیں پہنچا سکتا، ہر بات نہیں پہنچا سکتا۔ حضور شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر ویمن لیگ کی بنیاد رکھی، جہاں بیٹیوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول دیے۔ اگر مردوں کے لیے شریعہ کالج کھولا تو خواتین کے لیے علیحدہ کالج کی بنیاد رکھ دی۔ اعتکاف میں مردوں کے لیے حصہ دیا تو خواتین کے لیے پردے میں علیحدہ حصہ دے دیا۔ میلاد کانفرنس، اس کے مصطفیٰ جلسوں میں جانا تو محال تھا، تصور ہی نہ تھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے فتووں کی پرواہ نہ کی۔ اس کے مصطفیٰ کے پیغام کو سننے کے لیے اگر کوئی مرد آ سکتا ہے تو پردے میں ایک عورت بھی اتنی ہی حقدار ہے جتنا مرد حقدار ہے۔ یوں عورت اور مرد نے یوں دونوں شریک طور پر اس پیغام کو سمجھا۔ منہاج القرآن نے عورت کی تربیت کی، یوں جلسے جلوس میں آج دین کی تبلیغ کے لیے عورت برابر کا کردار ادا کر رہی ہے۔ میرے دوست، پاکستان جب بنا تھا تو بنایا رب نے ہے، قربانی مردوں نے دی ہے۔ ارے نام تو محمد علی کا تھا، مگر جہاں محمد علی تھا وہاں فاطمہ جناح بھی ساتھ ساتھ تھی۔ آج پاکستان میں تبدیلی تب آئے گی، پاکستان میں انقلاب تب آئے گا، پاکستان میں نظام مصطفیٰ تب آئے گا کہ حسین اگر کربلا میں اترے گا تو زینب کو آنا پڑے گا، محمد علی اگر آئے گا تو فاطمہ جناح کو آنا پڑے گا۔ اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی بیٹی نے ثابت کر دکھایا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے تربیت کی، جب انقلاب کے لیے آواز دی تو پتا تھا جانے جائیں گی، جیل ہوگی، برداشت کرنے پڑے گی۔ مرد اگر نکلا تو انقلاب کی دعوت پر خاتون بھی برابر کے بنیاد پر نکلی۔ اور 17 جون کے واقعے کو کون بھول سکتا ہے؟ 17 جون پر جب ظالم جابر کو پتا چلا کہ ادھر ہوا کی بیٹی بھی تیار ہے، ادھر علی کا پیروکار بھی تیار ہے اور العلم انقلاب بلند ہونے والا ہے، انقلاب آنے کو ہے، تو حکومتوں کے ظالم نمائندوں نے، ظالم کالے بھیڑیوں نے بندوق کے منہ کھول دیے اور لاشیں گرائی۔ کوئی درود پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی حدیث پڑھ رہا تھا، مسجدوں پر گولیاں چلائی گئی، گوشے درود پر گولیاں چلائی گئی، لاشیں گرائی گئی، نہتے لوگوں کو 17 جون میں مارا گیا۔ ارے کیوں چپ کر گئے؟ کیا آپ لوگ ان کے چشمدید گواہ نہیں؟ کیا آپ نے ٹی وی پر سانیہ ماڈل ٹاؤن دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بولیے نا، دیکھا سانیہ ماڈل ٹاؤن؟ وہی ظالم و جابر آج حکومت میں ہیں، وہی گولیاں چلانے والے سلو سرکاری پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ گولیاں چلائی گئی، لاشیں گرائی گئی، مگر سلام منہاج القرآن وومن لیگ کی اس بہن کو کہ مردوں سے پہلے جس طرح حضرت سمیہ نے اسلام کی تاریخ میں جان دی تھی، باجی تنزیلہ نے اس سنت کو زندہ رکھا اور مردوں سے پہلے انقلاب کے لیے سب سے پہلے اپنی جان پیش کی۔ شہید انقلاب کا پہلا ٹائٹل بھی عورت کو ملا۔ انقلاب کا یہ سفر نکلا، لاشیں گری، عورتوں کے منہ میں گولیاں چلائی گئی، بچیاں یتیم ہوئی، مگر دنیا تنگ رہ گئی۔ میں تو کہتا ہوں آسمان بھی حیران ہوا ہوگا کہ چند دن بعد جب آقا کے دین کے سربلندی کے لیے، انقلاب کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری نکلے تو دنیا کا میڈیا تبصرہ کرنے لگا
کہ جتنے مرد جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اتنی ہی طاہر القادری کی بیٹیاں اس شریک ہیں. دھرنا ہو یا لانگ مارچ ہو یا جلسے جلوس ہو یا اعتکاف ہو، واللہ منہاج القرآن عوامی تحریک اور ڈاکٹر طاہر القادری کا ہر قدم آقا کے دین کے سربلندی کے لیے ہے. الیکشن ہو یا دھرنا ہو، ڈاکٹر طاہر القادری کا ہر حکم مستفی انقلاب کے لیے ہے، اس فرزودہ نظام کو بدلنے کے لیے ہے. نکلے تھے نکلیں گے، جانیں دی تھی پھر دینی پڑے گی پھر دیں گے. ارے باطل سن لے، آج کا ہوا کا بیٹا بھی تیار ہے اور ہوا کی بیٹی بھی تیار ہے قرآن کے لیے. درسداری ہے. قائد کی بیٹیوں کی للکار سن کر آج باطل کانپ رہا ہے دین کی سربلندی کے لیے. رمضان کے دنوں میں دیکھ لے، لاشیں گرائی گئی. یہاں حفظ آباد میں لوگوں کو قید کیا گیا، گھروں میں چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا گیا. مگر دیکھ ہے ظالم، آج یہاں کے دیکھ، جتنا تو نے ظلم کیا تھا اس سے بڑھ کر پھر لوگ قرآن سننے آئے ہیں. نہ خوف ہے نہ کوئی تھکاوٹ ہے. اس کے مصطفیٰ کا یہ قافلہ چلتا رہے گا، جاری و ساری رہے گا. میں آپ سے کیا امید رکھوں؟ کیا حق بات کے لیے آپ کا تعاون اسی طرح جاری و ساری رہے گا؟ آج میں نے آپ کے صرف 7 منٹ اوپر لیے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. مگر آج آخری دن نہیں ہے. آج کا ٹاپک اسلام میں عورت کا مقام اور اس کا کردار. تحریک منہاج القرآن خاتون سے اس اجتماعی کردار کی توقع رکھتا ہے. اگر خاتون اجتماعی کردار ادا کرے گی تو انقلاب اور تبدیلی جلد آنے کو ہے، نظام مصطفیٰ جلد آنے کو ہے. تو اب آپ بتائیے کھلے دل سے، کیا اس ٹاپک کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ بولیے نا، عورتوں کی تو آواز آئے گی. آپ بتائیے اس ٹاپک کی ضرورت تھی؟ اور ہو سکتا ہے میں طالب علم نے اس کا حق ادا نہ کیا ہو، مگر اتنا یقین ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہوا ہوگا. بولیے. اب جب دل مطمئن ہے تو اگلی بات سنیے کہ یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا. کل میرے جیسا کوئی نالائق طالب علم نہیں ہے. کل کا ٹاپک بھی سن کے آپ بدعت کے نام پر فتوے لگائے جاتے ہیں، نئے کام روکے جاتے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. کل کا ٹاپک اہم ترین ہے کہ بدعت کا حقیقی تصور، کہ بدعت ہے کیا. کیا اس گراؤنڈ میں درس عرفان و قرآن بدعت ہے یا سنت مصطفیٰ اور سنت صحابہ ہے؟ کیا دین کا کام کیا ہے؟ یہ بدعت کا ٹاپک ہے. اور یہ اتنا ہے کہ اس کے نام پر کئی پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے نرغے میں لے لیا گیا ہے. ہر کام کو دیکھ جی بدعت ہے، جی بدعت ہے، گمراہ ہو گئے ہیں. کل کا ٹاپک انتہائی ٹیکنیکل اور تشریف لا رہے ہیں مفتی علامہ ارشاد حسین سعیدی صاحب. وہ جو آپ کیو ٹی وی پر روزانہ دیکھتے ہیں، اے آر وائی پر اور دیگر چینلز پر، ٹی وی چینلز حضور شیخ الاسلام کے اس بیٹے کا انتظار کرتے ہیں. کل وہ تشریف لائیں گے، وقت پہ انشاءاللہ شروع ہوگا اور وقت پہ ختم ہوگا. کل آپ تشریف لائیں تو میں کیا امید رکھوں کہ آپ کل تشریف لائیں گے اسی طرح. واہ جی، اگر اسی طرح آنا ہے تو کچھ بدعت بیان کرنا مجھے بھی آتی ہے، میں آج ہی بیان کر دیتا ہوں، پھر کل آنے کی کیا ضرورت ہے. اگر اسی طرح آنا ہے آدھا گھنٹہ اور بیٹھ جاتے ہیں، بدعت کو بھی سمیٹ لیتے ہیں. اگر اسی طرح آنا ہے. دین یہ ہے if you satisfied، اگر آپ مطمئن ہیں تو فرض بنتا ہے تیل درس اوروں کو. اگر اسی طرح آنا ہے پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کل جب آپ آئیں تو اوروں کو ساتھ لائیں. 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، 24 گھنٹے. اگر آپ چاہیں تو 10 بندوں کو آپ لا سکتے ہیں، 100 بندوں کو آپ دعوت دے سکتے ہیں کہ اس طرح کے درس ہیں. 10 بندے آپ لا سکتے ہیں، مگر میں 10 نہیں کہوں گا، میں 5 نہیں کہوں گا. 2 بندے ایٹ لیسٹ آپ لائیں، باقی جو خود آئیں گے. 2 بندے آپ لائیں، 2 ہاتھ اللہ نے عطا کیے. دعوت 100 کو دیں مگر اس وقت تک گراؤنڈ میں نہ آئیں، مرد اور عورت جب تک 2 کا بندوبست ساتھ لانے. 2 ہاتھ اللہ نے عطا کیے، 2 کو تو پکڑ کے بھی آپ لا سکتے ہیں. نہ آئے کہ میں لے جاؤں گا 2 کو، اور یہ عزم کریں گے تو ضرور آئیں گے.
اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں 2 نہیں لا سکتا، جو کہتے ہیں 2 ٹھیک ہے وہ وکٹری بنا کے دکھائے، جو کہتے ہیں میرے پاس، عورتیں بھی بتائیں، جو کہتے ہیں میں 2 ساتھ لا سکتی ہوں، اور جو کہتے ہیں نہیں مجھ میں اتنی طاقت نہیں وہ ہاتھ نیچے کرے، 2 ٹھیک ہے؟ جو کہتے ہیں نہیں میں پھر 1 کر دیتا ہوں، 2 ٹھیک ہے؟